بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ حکمراں بنا تو سب سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے حکمراں نامزد کیا گیا ہے۔ اب جب کہ مجھے نامزد کر دیا گیا ہے تو آپ کی مرضی ہے کہ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں۔ جب اطمینان ہو گیا کہ لوگ اسے چاہتے ہیں تو پھر اس نے کام کا آغاز کیا اور سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کیا۔ وہ ایک شہزادہ تھا، دن میں کئی بار لباس تبدیل کرتا تھا، اور جب اس لباس پر لوگوں کی نظر پڑ جاتی تھی تو اسے یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے اتار دیتا تھا کہ لباس دکھانے کے لیے ہوتا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اسے بدل لینا چاہیے۔ خوشبوؤں میں بسا رہتا تھا، کئی برس تک مصر کا گورنر رہا، مدینہ میں بھی اسی عہدے پر کام کیا، اپنی چچازاد فاطمہ سے محبت کی شادی کی اور اپنی زندگی وقت کے عیش و عشرت کے سامان سے سجا لی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ وہ پوری سلطنت کا مالک بنا دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر سے ایک اور شخص طلوع ہوا جس نے آنے والے مورخین کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ شاہی خاندان سے تھا اور اس کے خاندان نے اس مسلمان سلطنت کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا جس میں رعایا کی آزادی ختم کر دی گئی تھی۔ بیت المال ذاتی خزانہ بن گیا تھا جسے ناجائز آمدنی سے بھرا جاتا تھا، اور پھر اس ناجائز آمدنی کو عیش و عشرت میں اڑا دیا جاتا تھا۔ شاہی خاندان نے وسیع جاگیریں بنا لی تھیں، حکومت کے عمال اور حکام بھی اسی شاہی روش پر چلتے تھے۔ غرض وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ایک شخصی حکومت میں ہوا کرتی ہیں۔ اگرچہ مسلمانوں کی خلافت راشدہ سے متصل ہی یہ خاندان حکمراں بنا تھا، لیکن اس کی حکومت میں اسلامی خلافت کی روح مردہ ہو گئی تھی۔ اس حکمراں نے اپنے اس خاندان سے بسم اللہ کی، جو بظاہر ایک ناممکن کام تھا، اپنی بڑی جاگیر واپس کر دی۔ اس کے بعد اہل خاندان کو بلایا اور کہا، اے بنی مروان، تم کو شرف اور دولت کا بڑا حصہ ملا ہے۔ میرا خیال ہے امت مسلمہ یعنی عوام کا نصف یا 2/3 مال تمہارے قبضے میں ہے، اسے واپس کر دو۔ اہل خاندان یہ سن کر حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ شدید ترین مزاحمت ہوئی، لیکن اس نے جواب دیا، اگر تم نہیں مانو گے تو میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ عوام کو بلایا اور ان کو بتایا کہ اموی خاندان نے ایسی جائیدادیں بنائی ہیں جن پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب میں یہ سب اصل حقداروں کو واپس کرتا ہوں، اور اس کی ابتدا اپنی ذات اور اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد مسجد میں وہ جائیدادوں کے کاغذات منگوائے اور قینچی لے کر کے ان کو قطر قطر کر پھینکتے جاتے۔ صبح سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا، سب کچھ ان کے اصل حقداروں کو واپس کر دیا۔ ان کی بیگم کو ان کے والد نے ایک بیش قیمت پتھر دیا تھا۔ انہوں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ مجھ میں اور اس پتھر میں سے کسی ایک کو منتخب کر لو۔ بیوی کی مرضی سے وہ پتھر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اس عمل سے ان کا شاہی خاندان بالکل تہی دست ہو گیا۔ منت سماجت کی گئی، دھمکیاں دی گئیں، سفارشیں ہوئیں، لیکن یہ حکمراں دلیل کے ساتھ ان مخالفتوں کو شکست دیتا رہا۔ ان کی والدہ عمر ابن الخطاب کی پوتی تھیں۔ ان کی معمر پھوپھی نے سر پیٹتے ہوئے کہا کہ میں نہ کہتی تھی اس خاندان میں شادی بیاہ نہ کرو، اب اسے بھگتو۔ جس حکمراں نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کو نہ بخشا، اس نے دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس نے وسیع و عریض سلطنت کا کلچر ہی بدل دیا۔ اسپین، سمرقند اور سندھ تک اپنے نمائندے بھیجوا کر حالات درست کیے۔ ظالموں اور لوگوں کا مال کھانے والوں پر قہر بن کر ٹوٹا، لیکن اس قہر میں سے عوام کے لیے خوشحالی، امن اور سکون کی زندگی آشکار ہوئی۔ اس قدر آسودہ حالی آ گئی تھی کہ کوئی حاجت مند باقی نہ رہا اور خیرات لینے والے تلاش کرنے پڑتے تھے۔ اس کی سلطنت میں ایک ظالم خاندان تھا جس میں سے حجاج بن یوسف تھا۔ اس پورے خاندان کو یمن جلا وطن کر دیا اور وہاں کے گورنر کو لکھا کہ میں تمہارے پاس عرب کا بدترین خاندان بھیج رہا ہوں، اسے اپنی حدود میں منتشر کر دو۔ حجاج کے جو قریبی لوگ تھے ان سب کو ہر قسم کے ملکی حقوق سے محروم کر دیا۔ ان کا خاندان اس حد تک مخالف ہو گیا کہ اس نے ان کے ایک خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر انہیں زہر دلا دیا۔ آپ کو دوران علالت اس کا علم ہو گیا، ملزم کو معاف کر دیا اور 1000 اشرفیاں واپس لے کر بیت المال میں داخل کرا دیں۔ مورخین ان کو عمر ابن الخطاب پر بھی ترجیح دیتے ہیں
کہ انہیں پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگ اور معاشرہ ملا تھا، لیکن اس حکمراں کو انتہائی بگڑا ہوا معاشرہ ملا، لیکن اس نے صرف 2.5 برسوں کی حکمرانی میں بہت کچھ بدل دیا۔ اس حکمراں کا نام تھا عمر بن عبد العزیز، جن کے طرز حکمرانی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور اس مختصر سے بیان میں ان کے کارناموں کا احاطہ قطعی طور پر ممکن نہیں۔ آج کل کے بدترین حالات میں اس حکمراں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ اس سے بھی برے حالات میں ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، اور صرف 2 سال 5 ماہ میں اپنے دور کی سب سے بڑی سلطنت کو عدل و انصاف کی برکات سے بھر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی داستانیں پڑھ کر ہم سوچتے ہیں کہ اس نئے زمانے میں بھی ہمیں کبھی اپنے اداروں اور قومی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے ایسے رہنما نصیب ہوں گے جو زبانی دعوے نہیں بلکہ کام عملاً اپنی ذات سے شروع کریں، اور جس قدر ممکن ہو قومی امانتوں اور زکوٰۃ و خیرات کے مال کی حفاظت کریں۔ اور کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی رہنما بدل جائے، اور اتنا بدل جائے کہ دنیا ہی بدل ڈالے؟ اللہ اسے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔